بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم لا يمت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم. صدق الله علیہم العظيم. السلام اللہ. صدق اللہ العظیم. احسنت. جزاکم اللہ خیرا. تو بلا تاخیر فرزند کے بعد والد محترم مولانا مشتاق احمد اشرفی صاحب، خلیفہ شیخ الاسلام علامہ غلام حبیب سہیل، غنی میاں صاحب. غلام حبیب سہیل، غلام استغفر اہل اللہ. بیت اطہار. ہے دوسرا جملہ صحیح ہو سکتا ہے. وسلم وبارك اللهم على صل سيدنا وسلم. محمد وعلى آله وصحبه رضوی صاحب، جی الحمد للہ. طاہر محمد ظاہر صاحب، مزمل شیخ. تھوڑا آواز جو ہے بیچ میں سے کم آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ کی یاد میں آپ سب دوپہر سے یہاں پر جو ہے جمع ہیں، اور خواتین میں بھی ذکر و اذکار ہوتا رہا، اور آج ہم اسی محفل کا انتظار کر رہے تھے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی برکت والی باتیں ہم سماعت فرمائیں گے. مختصراً نعت پاک کے دو اشعار پیش خدمت ہے. انشاءاللہ. آواز آ رہی نا جی؟ جی بالکل. ابھی یہ بہت صاف آ رہی ہے. آ رہی نا آواز؟ نہیں جب نہیں آ رہی تھی. ایک قطع ہمیں میں آج پڑھوں گا، اس لیے کہ آج آپ کو بھی جو ہے خوابوں میں لب پہ نعت کے اشعار آ گئے، اشعار آ گئے. خوابوں میں لب پہ نعت کے اشعار آ گئے، اشعار آ گئے. خوابوں میں لب پہ نعت کے اشعار آ گئے، ایسا لگا کہ سامنے سرکار اللہم صلی وسلم علی سرکار آ گئے. اللہم صلی ایسا وسلم علی. لگا کہ سامنے سرکار آ گئے، سرکار آ گئے. جس دم پکارا میں نے مدینے کے چاند کو، جس دم پکارا میں نے مدینے کے چاند کو، جس دم پکارا میں نے مدینے کے چاند کو، اللہم صلی وسلم مشکل پڑی علی. تھی احمد مختار آ گئے، مختار آ گئے. ایسا کہ سامنے سرکار آ گئے، سرکار آ گئے. یہ حبیب جزاک اللہ. السلام علیکم. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. ہمارے ساتھ حضرت علامہ حبیب محمد بن عبداللہ رفیع صاحب موجود ہیں.
حبیب صاحب اگر آپ نعت یا منقبت پیش فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعت شریف پیش خدمت ہے. جی حبیب صاحب. روزن و محراب و منبر اور در و دیوار سب، واجب تعظیم ہے سرکار کا گھر بار سب. اللہم صلی وسلم علیہ. اقربا اللہم صلی احباب وسلم علیہ. ساتھی اور رشتہ دار سب، خلق آقا کے ہیں قائل مومن و کفار سب. سبحان اللہ. آپ کی دہلیز پر ہے سجدہ ریزی کے لیے، ہر بلند و برتری کے جتنے ہیں معیار سب. یار سب. سبحان اللہ. وجد میں ہے گیسوئے سرکار کی لے کر مہک، سبحان اللہ. مشک و عنبر عطر خوشبوئے گل و گلزار سب. سبحان. ان کے صدقے میں خدا نے مثل جنت کر دیا، شہر طیبہ کے گلی کوچے سڑک بازار سڑک سب. بازار سب. سبحان اللہ. شہر طیبہ کے گلی کوچے سڑک بازار سب. سبحان اللہ. اول و آخر کی باتیں ظاہر و باطن کا حال، اول و آخر کی باتیں ظاہر و باطن کا حال، جانتے ہیں لفظ کن سے قبل ہی سرکار سب. سبحان اللہ. جانتے ہیں لفظ کن سے سبحان اللہ. سرکار سب. اور مقطع پیش خدمت ہے. جی. جب میں حب نبی دکھلاتی ہے اکبر اثر، سبحان اللہ. میں حب نبی دکھلاتی ہے اکبر اثر، یک بیک کھل جاتے ہیں توحید کے توقیق کے اسرار اثر. سبحان سب. اللہ. بیک کھل جاتے ہیں توحید کے اسرار سب. جزاک اللہ خیر. سبحان اللہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحاب الأفضلين أجمعين. ما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. معزز و مکرم سادات گرامی قدر، جملہ حاضرین ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اتنا دیر کر دیا پہنچنے. تو آج ہمارا درس اگلے چیپٹر اگلے مبحث کی طرف آگے بڑھ رہا ہے، اور آج عرب میں، ممالک عرب میں 17 رمضان ہونے کی مناسبت سے، یعنی کہ 17 رمضان گزر چکی ہے، 18ویں شب لگ چکی ہے یہ کہہ سکتے ہیں. تو چونکہ ابھی ہندوستان میں بھی 17 شروع ہو چکی ہے الحمدللہ. تو آج 17 رمضان کی مناسبت، یعنی جنگ بدر کی عظیم فتح کے ساتھ آج کا دن موسوم ہے، اور اس دن خصوصیت کے ساتھ پہلے کے اکابرین اور اسلاف میں بدر کا دن بڑی خوشی کے ساتھ میں منایا جاتا تھا، اور خود صحابہ کے اندر اس دن کو یاد کر کے بہت جوش و خروش ہوتا تھا اور بہت خوشی ہوتی تھی، فرحت کا اظہار کرتے تھے. تو اس مناسبت سے، اور خاص طور پہ بعلوی سادات، کیونکہ تریم کے اندر زنبل کے قبرستان سے لگ کر ہی ایک قبرستان اور ہے جہاں پہ شہدائے بدر، اصحاب بدر، شہداء نہیں بلکہ شرکائے بدر کہیں گے، کہ شرکائے بدر کے اصحاب کی مزاریں متصل ہیں. اور اس کے علاوہ بھی کیونکہ یہ شروع سے طریقہ رہا ہے اسلاف کا، پریڈیسیسرز کا، کہ یہ دن بہت اچھے انداز کے ساتھ منایا جاتا اور قصائد وغیرہ مداح پڑھے جاتے. اسی مناسبت سے آج داعیۃ الاسلام سیدنا الحبیب کاظم بن جعفر الصادق
السقاف الحسینی حفظہ اللہ کا بیان بھی ہے، جو کہ امام خالد حسین یو کے سے اس کو ریلے کرنے والے ہیں غالباً اس کے ٹرانسلیشن کے ساتھ، واللہ عالم. بغیر جو ہے نا وہ پروگرام ہندوستانی وقت 11:15 پر شروع ہونے والا ہے، اور اس کے لنک گروپ میں ریاض صاحب ڈال چکے ہیں. اور انشاءاللہ جو افراد کو لنک نہیں ملی ہے وہ لوگ ہمیں یا ریاض احمد صاحب کو میسج کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو لنک مل جائے گی. تو جو اس میں شریک ہونے والے احباب ہیں ہم ان کو آغاز نہیں کہیں گے کہ انشاءاللہ درس تو ویسے ہی مختصر ہوگا، لیکن درس کے فوراً بعد جو شرکاء ہیں سیدنا حبیب جعفر، سیدنا حبیب کاظم السقاف کے درس کے لیے آپ کے خطاب کے لیے جو ادھر ٹیون ان کرنا ہے وہ تیزی کے ساتھ کر سکتے ہیں بغیر کوئی تاخیر کیے کہ انشاءاللہ بغیر کسی اور گفتگو کے انشاءاللہ کچھ اور 2-3 جملے تھے جو کہنا ہے وہ انشاءاللہ آخر کو کہہ دوں گا تاکہ جو شرکاء ہیں ان کا وقت بھی ضائع نہ ہو. وہ ہمارے ہر دل عزیز سیدنا و حبیبنا سید منیر پاشا باشبان علیہ رحمت و رضوان کے متعلق بھی آج کا دن موسوم ہے ہمارے لیے. تو انشاءاللہ زیادہ تفصیل تو نہیں ہے، بس 1-2 باتیں ہیں. چلیے ہم مبحث کی طرف آگے بڑھتے ہیں. We should start the chapter. So this is a chapter which is named as Al-Mabhath al-Salah, chapter on prayers. یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ chapter of the prayer، نماز کا جو ہے نا بیان ہے. اس کے اندر یہ نماز کے تعلق سے جو احکام، ضروری باتیں ہیں، نصیحتیں ہیں اور ایمانی گوہر ہیں اس کو بیان کیا جا رہا ہے اس میں. سیدنا امام الحداد فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا مَعَاشَرَ الْإِخْوَانِ فَقِّهْنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ فِي الدِّينِ وَأَلْهَمَنَا رُشْدَنَا وَعَاذَنَا مِنْ شَرِّ أَنفُسِنَا أَنَّ الصَّلَاةَ عِمَادُ الدِّينِ وَأَجَلُّ مَبَانِيِ الإسلام الخمس بعد الشهادتين محلها من الدين محل الرأس من الجسد فكما أنه لا حياة لمن لا رأس له فكذلك لا دين لمن لا صلاة له كذلك ورد في الأخبار. جعلنا الله وإياكم من المحافظين على الصلاة المقيمين لها الخاشعين فيها الدائمين عليها، فبذلك أمر الله عباده المؤمنين في كتابه وبه وصفهم فقال عز من قائل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قانتين. فالصلوات هي المكتوبات الخمس الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، فتلك هي الصلوات التي لا يسع أحد من المسلمين ترك شيء منها في حال من الأحوال ما دام يعقل ولو بلغ من العجز والمرض إلى أقصى غاياته. والصلاة الوسطى هي العصر كما ورد به الحديث الصحيح خصها الله بالذكر لزيادة الفضل والشرف. فرماتے ہیں کہ معاشرے اسلام کے اندر اسلامی بھائی اور بہنوں، السلام علیکم حبیب، پلیز سینڈ دی حبیب کاظم پروگرام ان اسلام 786 کو. اوکے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اگر ریاض احمد صاحب اسلام 786 میں ایڈڈ ہیں گروپ میں، تو ریاض احمد صاحب سے گزارش ہے کہ وہ حبیب کاظم السقاف کے درس کی لنک اس میں شیئر کر دیں، یا نہیں تو آپ مولانا زاہد صاحب، مولانا زاہد صاحب یا وقار اشرفی جو ایڈمن ہے اسلام 786 ان کو بھیج دیتا ہوں.
جی جی بالکل وہی کہہ رہا تھا کہ آپ جی جی وقار بیگ صاحب کو دے دیں انشاءاللہ. تو فرماتے ہیں کہ the brothers فقهنا الله وإياكم في الدين، ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے اور ہدایت فرمائے. تو آواز تو آ رہی ہے؟ آواز کا مسئلہ ہو رہا ہے حضرت، آواز کا تھوڑا مسئلہ ہو رہا ہے. ابھی آ رہی ہے آواز. ابھی آ رہی ہے، ٹھیک ہے چلیں. ابھی آ رہی ہے آواز. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہدایت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ہی نفس کے شر سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. may Allah protect us from the own wickedness of ourselves or the wickedness or evil side of our own selves انشاءاللہ آمین. ان صلاۃ عماد الدین، یہ کہ نماز جو ہے یہ دین کا ایک ستون ہے جس کو آپ بچپن سے پڑھتے ہوئے آئے ہیں یا بہت سارے لوگ جانتے ہیں، اور جو بچے سن رہے ہوں گے ان کو بھی بہت معلوم ہے کہ بار بار یہ پڑھایا جاتا ہے کہ دین کا ستون کے ستونوں میں سے ایک ستون جو ہے نماز ہے، اور جس نے نماز کو ضائع کر دیا یا جس نے نماز کو قائم نہیں کیا اس نے گویا کہ وہ اس طرح ہے کہ اس نے دین کی عمارت کو نقصان پہنچایا، دین کی عمارت کو گرانے کی کوشش کی. اور وَأَجَلُ مَبَانِي الْإِسْلَامِ الْخَمْسِ بَعْدَ الشَّهَادَتَيْن، اور اسلام کی جو 5 فرائض ہیں ان فرائض کے اندر کلمہ شہادت کے بعد جو سب سے اہم فرض ہے وہ نماز ہی ہے. اور نماز کا مقام دین کے اندر ایسا ہے کہ جیسے کہ جسم کے اندر سر کا مقام ہے. ہمارے جسم کے لیے سر کا مقام دیکھتے ہیں آپ کے کیسا سب سے اوپر ہوتا ہے. سر کو کسی اور طرف نہیں بلکہ سر جس کے اندر کھا گیا، دماغ آپ کو ریاکشنز دیتا ہے، آپ کو جو ہے کیا کرنا ہے اس کے آرڈرز وہیں سے پاس ہوتے ہیں، امپلس ریاکشنز ہوتے ہیں، اور پھر کیا نروس سسٹم آپ کا اسی سے جڑا ہوا ہے کہ وہ سارے آرڈرز جو برین سے نکلتے ہیں وہ آپ کے نروس سسٹم سے فلو ہوتے ہوئے آپ کی باڈی پارٹس میں جاتے ہیں. وہ اتنا پلسز آف سیکنڈز کے اندر جو آپ کرنا چاہتے ہیں باڈی ریاکٹ کرتی. اسی طرح جس طرح سر کا ایک مقام جسم کے لیے، اسی طرح نماز کا مقام دین کے اندر ہے کہ نماز دین میں سب سے اوپر کے درجے میں شامل ہے، اور جس نے نماز کو ہی چھوڑ دیا اس کے لیے دین کے اندر کوئی فرق باقی نہیں رہ جاتا. ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا فرق بین المسلم والکافر الا الصلاۃ، کہ کوئی فرق نہیں ہے مسلمان میں اور کافر میں سوائے نماز کے. یعنی کہ نماز ایک ایسا عمل ہے کہ جو ڈسٹنگوش کرتی ہے ایک مسلمان کو ایک کافر کے ساتھ میں، کیونکہ کافر کسی نہ کسی خدا میں ماننے والا ہو، کسی نہ کسی مذہب کا پیروکار بھی ہو، تو بھی ان کے پاس میں کیا ہے کہ نماز نہیں ہے، اور نماز صرف اس مذہب کا خاصہ ہے کہ ان کے اندر ایک خصوصی طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا، اور اس کو نماز کہتے ہیں. اور نماز بہت عبادات کی دوسری شکلیں بھی ہے اسلام کے اندر، لیکن یہ خاص اہم مرتبہ رکھتی ہے. فَكَمَا أَنَّهُ لَا حَيَاةَ لِمَنْ لَا رَأْسَ لَهُ، جس طرح
بغیر سر کے کسی زندگی، کسی انسان کے جسم کی زندگی کو تصور نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح فَكَذَلِكَ لَا دِينَ لِمَن لَا صَلَاةَ لَهُ، اسی طرح جس کے پاس میں نماز نہیں ہے تو اس کے لیے کوئی دین تصور نہیں کیا جا سکتا. كَذَلِكَ وَرَدَ فِي الْأَخْبَارِ، اسی طرح جیسا کہ احادیث کے اندر اسی قسم کی باتیں ذکر کی گئی ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان میں سے بنائے کہ جو دین کو، نماز کو محافظت کے ساتھ میں قائم رکھنے والے ہیں، جو نماز کی حفاظت کرنے والے ہیں. نماز کی حفاظت کیسے ہوگی؟ نماز پڑھنے سے ہوگی، نماز کو قائم رکھنے سے ہوگی. اور جو نماز پڑھنے والوں کو کہتے ہیں کہ یہ دکھاوا کر رہے ہیں، یا یہ دکھاوا ہے، یا دکھاوے کی نماز نہ پڑھی جائے، تو دیکھیے بغیر ظاہری نماز کے کوئی اور چارہ ہے نہیں. اور اگر ظاہر میں نماز پڑھنا دکھاوا کہلاتا ہے تو یہ بے وقوفی ہے ایسا کہنے والوں کی. اور قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ نمازی، ایمان والا نماز پڑھنے کے لیے مسجد کو جانے سے کترائے گا کہ کہیں لوگ اس کو بڑا نمازی ہے، یہ ہے، وہ ہے کہہ کر تانے نہ دیں. تو ایسا تانے دینے والا شخص یاد رکھے کہ وہ قیامت کی علامت میں ایسوں کے زمرے میں آ جائے گا کہ جنہوں نے مؤمنین کو تکلیف دی اور نماز کے لیے قائم کرنے سے ان کے دل میں ایک ڈر پیدا کیا. تو لہذا ایسا کہنے والے سب سے پہلے خبردار ہو جانا چاہیے کہ کہیں ان کا شمار ایسوں میں سے نہ ہو جائے. they must not be involved into such practices or such dialogues which will consider them amongst those who create troublesome for the believers. یہ کیا ہے کہ اور اللہ تعالی ہمیں الخاشعین فیہا المقیمین لہا والخاشعین فیہا، اللہ تعالی ہمیں نماز قائم کرنے والا بنائے. نماز کی محافظت نماز کو قائم کرنے سے ہوگی. اگر کوئی کہتا ہے کہ نماز کو دکھاوا نہ کریں تو دکھاوے کے بغیر ایسا نماز پڑھے کہ نماز قائم نہیں ہو سکتی. ہر کوئی اگر اپنے گھر میں پڑھنے کی بات کرے، ہر کوئی لوگوں کی نظر سے چھپ کر پڑھنے کی بات کرے تو نماز کی محافظت نہیں ہے. بلکہ ایسا کرنے سے لوگ کیا ہوگا کہ ہر کوئی اپنے اپنے طور پر پڑھنا چاہے گا، اور اپنے اپنے طور پر پڑھنے کی شکل و صورت اختیار کرنے کے چکر میں یہ ہوگا کہ کبھی کبھی نماز سے کوتاہی کرے گا، اور کوتاہی کرنے میں وہ یہ ہو جائے گا کہ کس کو پتا ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں یا نہیں پڑھ رہا ہوں. ایسی شکل اختیار کر کے وہ نماز کو صفحہ ہستی سے ہی مٹا دے گا، والعیاذ باللہ. تو اس سے بچنا چاہیے. الخاشعین فیہا، اور نماز کے اندر ہمیں خشوع و خضوع اختیار کرنا چاہیے. ہمیں نماز کے اندر اپنے اچھے انداز کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کا خوف اختیار کرنا چاہیے. اس طریقے کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے کہ ہمیں اللہ کا خوف ہو. We should be having the fear of Allah subhanahu wa ta'ala whilst praying, not that when we are praying we'll be having a thought process going on in our minds about the worldly things, about what he's seeing. What if the person so and so sitting in that corner of the masjid, or that corner, some of the part of the house, he's seeing me continuously, and what he might be thinking or what he might be doing. کبھی کبھی نماز کے اندر آوازیں آ جائیں تو آپ سوچنے لگ جائیں کہ ارے وہاں کیا ہو رہا ہوگا، یہ کیا ہو رہا ہے. یہ سب چیزوں سے اپنے ذہن کو ہٹا کر یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہو دل کے اندر کہ اللہ دیکھ رہا ہے. That is the least of the faith what you can have, that Allah is seeing you. اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کی طرف نظر ہو، جستجو ہو، تو وہ زیادہ اہمیت کی چیز ہے. والدائمین علیہا، اسی طرح you should have the perseverance towards the prayer، کہ آپ اس کے نماز پڑھنے کے لیے مداومت اختیار کریں، ہمیشگی اختیار کریں. ہمیشہ ایسا نہیں کہ ایونچوئل پڑھنے والے ہیں آپ، کبھی وقتی طور پر پڑھ لیا، کبھی چھوڑ دیا، کبھی کچھ آ گیا، ارے یہ کام تھا چلو چھوڑ دیا. ایسا نہیں ہوتا. یہ فرض ہر حال میں پڑھنا ہے. فَبِذَلِكَ أَمَرَ اللَّهُ، کیونکہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے مومنین کے لیے، ایمان والوں کے لیے اپنی کتاب میں، اور اس نماز کے ساتھ میں ان کو موصوف رکھا، وصف. Allah Ta'ala have attributed the prayer
the prayer with the believers and their faith. If someone is not someone is called as call himself as a believer, and he does not pray continuously, or he is not perseverant towards the prayer, then he is someone who cannot be called as a complete believer. So فقال عز من قائل, ایسا شخص جو نماز کو چھوڑنے والا ہے یا نماز کو وقتی طور پر پڑھتا ہے, کبھی چھوڑ دیتا ہے اپنے مطلب کے لیے یا کبھی کسی مصروفیت کا بہانہ بنا کر چھوڑ دیتا ہے, تو ایسے شخص کو ایمان کے اندر, ایسے شخص کے ایمان کے اندر کمال نہیں ہے, وہ کامل ایمان والا نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حافظوا علی الصلوات, کہ نمازوں کی حفاظت کرو. اور جب نمازوں کی حفاظت کرنے کا حکم دے رہا ہے تو کیا مطلب ہے کہ نمازوں کی حفاظت یہ ہے کہ نمازوں کو پابندی کے ساتھ پڑھا جائے, نہ کہ کسی چیز کا بہانہ بنا کر نماز سے رک جائیں, بلکہ نماز کو کنٹینیوسلی پڑھیے اور اس کی حفاظت کریے. والصلاۃ الوسطیٰ, اسی طرح بیچ والی نماز کی بھی حفاظت کریے. اس کے بارے میں ہم آئیں گے کہ بیچ کی نماز کیا ہے. وقوموا للہ قانتین, اور اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں اس طریقے کے ساتھ کھڑے ہوں جیسا کہ تم اپنے آپ کو عاجز اور انکساری بنا کر کسی ایک تمہارے بڑے کے سامنے یا کسی ایسے شخص کے سامنے کہ جس کے تم محتاج ہوتے ہو, اس کے سامنے جس طرح اپنے آپ کو عاجز بنا لیتے ہو اپنی ضرورت کے لیے, اس طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو. ایسا نہ کھڑے ہو, you should not be standing in the prayer like you are like with the chest widened so much that someone seeing you might feel that you are arrogant, or in a way that the evildoers walk on the path or stand in the stand normally, usually amongst the people of different cultures or whatever, in the workplaces or wherever you do stand normally. You shouldn't be standing like that. You should stand with the stature of humbleness in towards the God, that آپ اس طریقے کے ساتھ میں کھڑے ہوں کہ اللہ کو محسوس ہو کہ ایک فقیر ہماری بارگاہ میں آیا ہے. یوں نہ محسوس ہو کہ ایک شخص کہ جس کے سینے میں بڑا تکبر ہے, بڑا عناد ہے, وہ آ کر کھڑا ہوا ہے. ایسے سینے پھیلا کر, سینے چوڑے کر کے کھڑے ہوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. اللہ کو وہ نمازیں پسند نہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں, ملک الملوک کی بارگاہ میں کھڑے ہو, کنگ آف دا کنگس کی بارگاہ میں جب تم کھڑے ہو تو کس طریقے کے ساتھ, کیسے بھکاری بن کر کھڑے ہو. ایک دنیا کی ایک چیز کی طلب ہو تو آپ اس کے سامنے جب بات کرتے ہیں تو آپ کی بات کرنے کا لہجہ, آپ کے اپیئرنس اور آپ کے جسچرز پورے بدل جاتے ہیں اس کے لیے, اس کے سامنے, تاکہ وہ آپ کی مدد کر سکے. لیکن آپ اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں, اللہ کی مدد بھی مانگ رہے ہیں. نماز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے, مدد مانگنا ہے, وغیرہ وغیرہ, اور اس کی بارگاہ میں اس کی عبادت کے لیے, اس کو راضی کرنے, اس کو خوش کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. لیکن آپ کا ٹھہرنے کا لہجہ غلط, انداز غلط, تو یہ اللہ تعالیٰ کو ایسی نمازیں پسند نہیں. والصلوات ہی المکتوبات الخمس, اور جو نمازیں فرض کی گئی ہیں وہ 5 نمازیں ہیں. وہ ہے ظہر کی نماز, the prayer which is offered in the midday. Second, دوسری نماز ہے عصر کی نماز, the prayer that is offered post afternoon or the later afternoon, you can say, or according to Shafi'iyya it is early afternoon. عصر کی نماز دوپہر کے عین بعد, ٹھیک بعد ہوتی ہے, یا ٹھیک دوپہر کے آغاز میں ہی عصر کی نماز شافعیہ میں, جیسا کہ 4 بجے کا عام طور پر وقفہ ہوتا ہے. عموماً ہر جگہ 4 بجے تو پڑھی ہی جاتی ہے. تو کیا ہے کہ اس کے بعد میں ہے تیسری نماز, وہ ہے مغرب کی نماز. اور مغرب کی نماز آپ پڑھتے ہیں when the sun sets completely, جبکہ سورج کی جو ڈسک ہے. اب ہم دوسرے نمازوں کے بھی, اب اوقات کا وقت نہیں ہے کہ اس کو صحیح سے بیان کریں, یہ فقہ کا تعلق ہے.
ٹھیک ہے، یہ فقہ سے منسوب ہے. انشاءاللہ یہ آپ ہمارے دروس میں سن سکتے ہیں جو فقہ شافعی کے اعتبار سے ہمارے ہوئے تھے، جو کہ یوٹیوب پر موجود ہیں. تو سورج کے غروب ہونے کے بعد جب کہ سورج کی لالی the red and the red and orange color and the light seems to disappear, that is the correct time to offer the maghrib. اور اس کے بعد ہے کہ عشاء کی نماز، چوتھی نماز ہے عشاء کی نماز. عشاء کی نماز ہے یہ آپ رات میں پڑھتے ہیں. اس کا صحیح وقت ہی رات ہے. رات اس کو کہتے ہیں کہ جب کہ اندھیرا بہت چھا جائے، یعنی ہر طرف اندھیرا چھا جائے. یہ کب ہوتا ہے کہ جب سورج کا پورا سے مکمل طور پر غروب ہو جانا اور سورج کا ڈوبنے کے بعد آپ دیکھیے کہ ایک ہاریزونٹل ایکسس ہو. ٹھیک ہے، سورج سمجھیے کہ غروب ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی تو ہم یہاں پہ کوشش کر سکتے ہیں کہ آپ کو تھوڑے سے سمجھانے کے لیے کہ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اوکے کہ وہ یہ ایک ہاریزونٹل لائن ہے، حالانکہ یہ ٹھیک سے ہاریزونٹل نہیں ہے آپ امیجن کے لیے. ٹھیک ہے، بیکاز آئی ڈونٹ ہیو اینی اسکلز رائٹ ناؤ. تو کا غروب ہونا، ٹھیک ہے، یہ سمجھیے آپ سورج ہے اور کیا ہو رہا ہے کہ سورج غروب ہو رہا ہے اور غروب ہوتے ہوتے آپ اس کو سمجھیے کہ with x axis when where's the eraser? Okay, تو جب کہ سورج غروب ہونے کے بعد 30 اپنا ڈائریکشن اب اپنا روٹیشن جو ہے کمپلیٹ کر چکے، تو کیا ہوتا ہے کہ آسمان سے اس کا پورا اثر ختم ہو جاتا ہے. تو آسمان میں کیا ہوتا ہے کہ لیٹ دس بی اے اسکائی. تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ سورج کا پورا اثر جو بھی ہوتی ہے، روشنی ہوتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے. تو جب سورج کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، یہ 30 ڈگریز تک جب پہنچ جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ مغرب کا وقت پورا ختم ہو جاتا ہے. مغرب کا ختم ہو جاتا ہے اور اندھیرا گھپ ہو جاتا ہے. جب اندھیرا گھپ ہو جائے تو کیا ہو جاتا ہے کہ یہ صحیح وقت ہے کہ جب عشاء کا وقت سٹارٹ ہوتا ہے. تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک سے سمجھ آئی ہوگی یہ چیز کہ الحمدللہ we have technology so we should be using it in the correct format. تو عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے. عشاء بغیر رات کی اندھیرے چھا جانے تک نہیں پڑھی جا سکتی. اندھیرا ایسا چھانا کہ تھوڑا بہت نہیں بلکہ آسمان بھی پورا اندھیرا گھپ ہو جائے، یعنی کہ سورج کی روشنی نہ رہے. اچھا، ہمارے ریاض صاحب نے ظاہر کی جو ہے نا خواہش پر چیٹ میں بھی لنک شیئر کی ہے یوٹیوب چینل کی، جو حبیب کاظم السقاف حفظہ اللہ کا سیشن سٹارٹ ہوگا، جس کو جو اٹینڈیز ہے اس کے لیے ہم ان کے لیے کہتے ہیں کہ آپ درس کے ساتھ ہی انتظار مت کریے کہ ہم اپنے درس کو ختم کریں، بلکہ وہ آپ فوراً سوئچ کر سکتے ہیں as per your liking. والعشاء، اور عشاء کا وقت ایسا شروع ہو جاتا ہے اور 5ویں نماز ہے صبح کی نماز. That is nothing but the pre-dawn, the prayer that is offered before dawn. آسمان کے اوپر ایک ہوتا ہے کہ صبح صادق، ایک ہوتا ہے صبح کاذب. One is the false dawn and the second is the true dawn. تو یہ اس کے اندر فرق کیا ہے کہ صبح کاذب اس کو کہتے ہیں کہ جب رات کے 3 بجے 2:30 بجے، وقت کا ڈفرینس ہو سکتا ہے، یہ میں عام طور پہ انڈین ٹائم کے حساب سے بتا رہا ہوں، جو کچھ آبزرو کیا جاتا تھا ہم نے جو کیا کہ عام طور پر صبح کے 3 بجے
اور 3:30 بجے کے اوقات میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہلکا سا ایک ہلکی سی ایک لائننگ ہوتی ہے وائٹ کلر کی آسمان کے اندر، اجالا اجالا سا، اور پرندے چہچہاتے نظر آتے ہیں آپ کو، پرندوں کی آوازیں بھی آئیں گی. تو وہ کچھ دیر کے لیے ہوتی ہے اور اس کے بعد میں پھر سے اندھیرا ہو جاتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں صبح کاذب، the false dawn. اور آف کورس DAWN ہے یہ، آپ اس کو DON نہ سمجھیں. ٹھیک ہے. اب یہ ہو گیا. اس کے بعد صبح صادق ہوتی ہے، یہ ہے دی ایکچوئل اینڈ ٹرو ڈان، کہ جب آپ آسمان میں یہ بھی ہلکا سا جب روشنی اور وائٹنس آپ کو آسمان میں دکھنے لگے، تو یہ ایکچوئل وقت ہوتا ہے. ابھی تو آج کل تو بہت آسانی ہے، ہمارے پاس اپلیکیشنز وغیرہ ہیں، ہم اسٹارٹ اینڈ اسٹاپ ٹائم دیکھ سکتے ہیں کہ کب اسٹارٹ ہو رہا ہے فجر کا ٹائم، یا کیلنڈرز موجود ہیں، کیلنڈرز میں صبح کے وقت کا، فجر کے وقت شروع ہونے کا وقت متعین لکھا ہوا ہوتا ہے، ایگزیکٹ ٹائمنگز ہوتی ہے، آپ اس کو بھی فالو کر لے سکتے ہیں. لیکن کبھی ایسا ہو کہ جب آپ کوئی ایسے علاقے میں ہو جہاں آپ کو سمجھ نہ آ سکے، تو وہاں پر دیکھنے کے لیے آپ کو ٹائمنگز معلوم ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. کسی نے میسج کیا ہے کہ ظہر وغیرہ کا بھی بتا دیں جب یہ کہا ہے تو پھر صبح کی نماز کا وقت ہوتا ہے وہ فجر کی نماز ہے. ٹھیک ہے. ظہر کا وقت تب شروع ہوتا ہے کہ جب چلیے quickly we can do this as well کہ let this be the earth. اور یہاں پہ دیکھیے کہ یہ سورج ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ سورج اچھا، تو آپ اس کو ایسٹ ہی سمجھیے، کیونکہ سورج، اب آپ سمجھیں گے کہ ابھی ادھر غروب کے لیے ہم نے بتایا تھا، تو ابھی ادھر سے پھر کیسے طلوع ہو گیا، یہ مت. ٹھیک ہے. اب سمجھیے کہ یہ سورج طلوع ہوا ہے. ٹھیک ہے. سورج جو ہے نا بڑھتا بڑھتا بڑھتا، دیکھیے آپ یہ ایک دم مڈ ڈے کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ آپ سورج ادھر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. ایک دم ایگزیکٹلی. اور یہ سمجھیے کہ یہاں پہ ایک انسان ہے. ٹھیک ہے. اب آپ اس کو کیسا بھی لے لیں، یہ انگلی سے ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے. یہ ہے سورج، یہ ایگزیکٹلی ابو دی ہیڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دوپہر کے وقت میں، جیسا کہ گرما کے موسم میں ماں باپ بتاتے ہیں بچوں کو، ہمیشہ ٹوکتے ہیں کہ دوپہر کا وقت ہے، مت جاؤ باہر. تو یہ ہے، یہ وقت بھی نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے نماز پڑھیں. اب یہاں سے جب تھوڑا سا، بالکل تھوڑا سا جب سورج ہٹ جائے اور کچھ سایہ آپ کے جسم کا نظر آنے لگے، یعنی سورج اس طرف ہے تو آئی ایم سوری اوکے، کہ اگر تو یہ کیا ہے کہ سورج جب اس طرف ہوتا ہے تو سایہ تھوڑا سا آپ کا ادھر پڑے گا. ٹھیک ہے. تھوڑا پڑے گا، زیادہ نہیں. کوئی اور اس کے اندر کوشش مت کریے کہ کچھ ڈرا کریں پلیز. معلوم نہیں کہ ان کو ایکسس کیسے ہو رہا ہے. تو یہ ہے آپ کا سایہ پڑے گا تھوڑا. ٹھیک ہے. جس طرح سورج غروب ہوتا جائے گا، تھوڑا سا ڈھلتا چلا جائے گا، اس قدر آپ کا سایہ پڑتا چلا جائے. تو یہ ہے، یہ آپ، تو جیسے ہی سورج تھوڑا ڈھل جائے، ہم یہ نہیں کہتے کہ کتنا ڈھلنا ہے کہ آپ کا سایہ پورا آپ کے خط کے برابر ہو. زوال کہتے ہیں کہ تھوڑا بھی سورج جو ہے نا ایک دم مڈل سے نکل کر تھوڑا سا چھٹ جائے. ٹھیک ہے. اب یہ پورا کچرا ہو گیا کیونکہ سمجھانا تھا. ٹھیک ہے. اوکے. تو یہ ہو گیا پورا کہ سورج جب اپنے سینٹر آف دی کیا کہیں گے کہ اسکائی اور سینٹر آف دی ایکسس سے ہٹ جائے تھوڑا سا بھی، تو وہاں سے ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اب یہ ہے کہ سورج بڑھتا بڑھتا آگے آتا ہے اور یہاں پہ یہ ہے عصر. جبکہ آپ شافعیہ میں یہ ہے کہ آپ کا سایہ
ایک خط کے پورے برابر ہو جائے, یعنی کمپلیٹ آف ونس اون ہائٹ. شافعیہ کے اعتبار سے کیا ہے کہ انسان کے کا جو قد ہے, the height of the human being, the shadow of a human being should be exactly identical to the height of the person. جب اتنا ہو جائے تو عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے مغرب کا سمجھا دیا تھا, ہم نے عشاء کا سمجھا دیا, ہم نے صبح کا سمجھا دیا, ظہر کا سمجھا دیا, یہ عصر کا ہے. ظہر کا وقت بھی سب کے لیے ایک ہی ہے. اور شافعیہ میں کیسا ہے کہ فجر کی نماز کا وقت ہلکی سے بھی صبح صادق کا اثر جو شروع ہوتا ہے ہلکی سی وائٹ لائٹنگ سے بھی شروع ہو جاتا ہے, جبکہ ٹھیک 5 سے 10 منٹ کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ سفیدی پھیلنے لگتی ہے, وہ وائٹنس پھیل جاتی ہے, تو وہاں احناف کا وقت شروع ہوتا ہے. یاد رکھیے کہ شافعیہ میں اور احناف میں نمازوں کے اندر صرف 2 نمازوں میں اختلاف ہے, وہ ہے فجر کی نماز اور وہ ہے عصر کی نماز. ٹھیک ہے, ان کے علاوہ دوسری نمازوں کے وقت سب کے پاس ایک جیسے ہوتے ہیں. تو عصر کی نماز کے لیے کیا ہے ہم شافعیہ کے یہاں یہ ہے کہ صرف ٹھیک ہے, یا یہ کہیں کہ آپ ٹھہرے آپ کا سایہ آپ کے قدمہ نظر ہے اور ملٹیپل بھی نظر آئے. ٹھیک ہے, یا دگنا دیکھ لیں یا ملٹیپل آپ کے شیڈوز نظر آئے تو وہ بھی ہو جاتا ہے آپ کا وقت عصر کا. ٹھیک ہے, چلیے ہم کہہ رہے تھے کہ ہاں یہ نماز کے اوقات شاید ہم فقہ کی کلاس میں بھی اس لیے زیادہ. آواز کیا ہماری کلیئر ہے سب کو؟ آ رہی آواز آ رہی ہے. ہاں جی جی, تو جس کے پاس کلیئر نہیں ہے شاید آپ کے پاس میں کنیکشن کا پرابلم ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, کلاس کا ایک جھلک تھی سمجھیے. ہم پراپر ڈائیگرامس کے ذریعے سے ہماری فقہی کلاس میں یہ چیز نہیں بتا سکے تھے, لیکن آج بتا دی تو ہمارے تمام جو ہے نا طلبا بھی اس کو غور سے دیکھ لے سکتے ہیں, بعد میں بھی ریکارڈنگس میں اس کو اور اچھے سے دیکھ لیجیے, سمجھ آ جائے گا. آگے ہے فتل کا ہی الصلوات التي لا يسع احد من المسلمین. بس یہ وہ نمازیں ہیں, یہ 5 نمازیں کہ جو ایک مسلمان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ کسی بھی حالت میں ان نمازوں میں سے کسی نماز کو نہ چھوڑے. یہ 5 نمازیں ایسی نمازیں ہیں کہ جن کو آپ قطعی طور پر you can't neglect under any circumstances, under no situation, under no circumstances you cannot neglect, you cannot be ignorant towards these prayers, whether you may call it as a show off, or whether you say it is as a sheer obedience, you call it as a perfect sincerity or whatever, but you have no right to neglect these 5 prayers. حتیٰ کہ even if you are extremely old or you are extremely sick or ill, whatever you say, کہ آپ اگر بیمار ہیں, سخت بیمار ہیں, تو بھی آپ کو پڑھنی ہیں, except for the women under certain circumstances that they are subjected to the menstruation cycles or the other when they give birth to a child. At those times they are not allowed to pray. They have what you say that they have the permissibility that even not just permissibility, but they cannot pray at those times. When those periods end and they feel that they are completely pure now, they should take bath, and after that they shouldn't be praying expiation. ان کو قضا نمازیں نہیں پڑھنی چاہیے, بلکہ وہ صرف ادا پڑھیں گی. اور جو اس دوران میں
حیض و نفاس کے دوران میں جب ان کی نمازیں جو چھوٹتی ہیں وہ عورتوں کو نمازوں کی قضا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی ہو گئی بات فقہ کے تعلق سے. یہ دیکھیے اہم چیزیں ہیں, یہی چیزوں کو تو علم حاصل کرنا تھا. اور رہی بات مرد حضرات کی, تو ان کو تو ہر نماز پڑھنی چاہیے, اور پڑھنی ہے, چاہیے نہیں بلکہ فرض ہے. نہیں پڑھیں گے تو سخت ترین گناہ ہے اس کا, اور یہ فرض چھوڑنا منع ہے. ہاں اگر ناپاک تھے تو آپ کو فوری نہانے کا حکم ہے. اگر غسل فرض ہو گیا تو آپ فوری طور پر نہائیں, کہ نماز کا وقت جا رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بعد میں پڑھ لوں گا, تو نہیں ہوگا, آپ کو فوری طور پر نہانا چاہیے. اگر آپ ناپاک ہیں تھوڑی بہت, تو وہ آپ کو پاکیزگی اختیار کر لینی چاہیے. وضو کرنے کی حاجت ہے, وضو کر لینا چاہیے, لیکن آپ کو نماز سے فرار حاصل نہیں ہے. ٹھیک ہے, کسی بھی حالت میں. یہ ہو گئی بات ترک شیء منها فی حال من الاحوال ما دام یعقل, except for that کہ حبیب وہ پروگرام جو ہے نا رات میں شہری کے وقت 3:45 پہ اسٹارٹ ہوگا, کیونکہ یو کے ٹائم 11:15 not 8 Indian okay. time. Yeah, so you can So continue am today. I allowed? Yeah, Okay, yeah. thank you so much. Thank you so much, Yeah. the convener of our program, Mr. Riyaz Ahmed Nakashi. جزاکم اللہ خیر, اللہ يحفظه. تو ٹھیک ہے, میں تھوڑا سا اسپیڈ اپ ہونے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ خیر انشاءاللہ. میں ویسے بھی اس کو زیادہ طویل نہیں کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیونکہ آپ میں تھک جائیں. امام کو بھی جی جی کانٹیکٹ کیا جی میں نے, تو پوچھا ان کو, جی تو جی بولے نہیں 11:15 is UK time, not India time. So it will be okay, that's great. 3:45 Indian time. Yeah. Okay, that's great. That's Okay. great. Alhamdulillah. Even I'm having today, for tomorrow, I'll be having a leave, and because I have to go lesser for the other program, and even inshallah, I can be available to watch my dearest of Sheikh Habib Kazim. Inshallah, inshallah, inshallah. So, MashaAllah, MashaAllah. alhamdulillah. Great. So ابھی کیا ہے کہ ہم جس چیز کو بتانا چاہتے تھے کہ نمازیں کسی بھی حالت میں تو آپ کو چھوڑنی نہیں ہے, بٹ except for that in one situation, if a person is not intact with his senses, with his or her senses, ٹھیک ہے, کبھی ہم ہیز کہیں تو آپ اس کو مت سمجھیے کہ یہ صرف مردوں کے لیے بات ہو رہی ہے. یہاں پہ جہاں کہیں عورتیں ایکسکلوڈ ہوں گی, جیسا کہ ابھی ہم نے بتایا, انڈر اینی سرکمسٹانسز میں عورتوں کے لیے ایک الگ سہولت ہے. بعض یہاں پہ ایک پوائنٹ کا میں ابھی یہ چیز کو چھوڑنے والا تھا, لیکن یہاں پہ کلیئر کرنا چاہوں گا. بعض سلفی مکتب فکر کی عورتیں, بہت یہ غم کے ساتھ بولنا پڑتا ہے کہ یعنی سلفی ایک فرقہ نکل گیا, آپ سب جانتے ہوں گے, ٹھیک ہے, اگر نہیں جانتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, لیکن سلفی قسم کی عورتیں اور اہل الحدیث مکاتب فکر کی عورتیں ہیں, اور پتہ نہیں کون سے اور جدھر بھی فتنوں میں یہ قسم کی عورتیں ہیں. تو ماشاءاللہ اچھی بات یہ ہے کہ یہ لوگ تعلیم حاصل کرتی ہیں, بخلاف اس کے کہ اہل سنت کی عورتوں کے اندر خیر اس معاملے میں ہر جگہ تو نہیں ہے, الا ماشاءاللہ بہت ساری جو ہے نا تعلیم یافتہ گھرانوں کی عورتیں جو دین کے اعتبار سے اچھا ہے, وہاں پہ یہ چیزوں کے تعلق سے علم حاصل کرتی ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے کہ اکثر اہل سنت کی عورتوں کے اندر یہ چیز ہے کہ وہ صحیح علم حاصل نہیں کرتی جو ضروری ہوتا ہے. تو اہل الحدیث اور دوسرے مکاتب فکر میں ہوتا ہے کہ ان کی عورتیں بیسک فنڈامنٹلز کو اچھے سے پڑھتی ہیں. وہ اور بات ہے کہ وہ پھر بھی مس گائیڈڈ ہیں. وہ کیوں ہیں؟ ان کے the extraction of what you call that the rulings of Islam, what they prefer is very very false claims they are having in certain issues, کہ ہر معاملے میں نہیں لیکن بہت سارے مسائل میں وہ غلط بھی ہیں, جیسا کہ اس معاملے میں کہ when the
women are subjected to menstruation or the cycles that are when they bleed, when they give birth to the newborn. So at those times they think what they have extracted done, اگر پانی نہا لیں یا پاکیزگی اختیار کر لیں تو اس کے بعد میں نماز پڑھ سکتے ہیں، یا نعوذ باللہ استغفر اللہ، نعوذ باللہ استغفر اللہ. تو کہنے میں بھی بہت گندا محسوس ہوتا ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے، اور احکام ائمہ سلف نے، چاہے امام ابو حنیفہ ہو، امام شافعی ہو، امام مالک ہو، امام احمد بن حنبل ہو، امام محمد ہو شیبانی ہو، امام قاضی ابو یوسف ہوں، سیدنا امام ابن قدامہ الحنبلی ہوں، یا دیگر جو ہے نا اکابرین کی تعداد ہے. اتنے علماء، کسی نے اس چیز کو پرمیسیبل نہیں کہا. یہ مکتب فکر 100 سال 125 سال پہلے کا، اور لوگ ایسے اندھے بن کر فالو کرتے ہیں. نعوذ باللہ کس چیز کی طرف. تو ہم خبردار کرنا چاہتے ہیں کہ جب تک بھی ناپاکی رکنے کا، جو بھی جس بھی عورت کو ناپاکی لاحق ہوتی ہے، جب تک کہ عورت کو یقین نہ ہو جائے کہ وہ پاک ہو گئی، تب تک وہ پانی نہا نہیں سکتی، یعنی کہ پانی نہا بھی لے تو وہ پاک نہیں کہلاتی. تو جب تک کہ وہ پیریڈ اس سے ختم نہ ہو جائے، تب تک اس کو رخصت ہے کہ وہ نماز کو نہیں پڑھ سکتی، نہ قرآن کو ہاتھ لگا سکتی ہے. لیکن یہ اہل الحدیث وغیرہ کی قسم کی عورتیں یہ سب چیزیں کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ محافظت دے ایسی چیزوں سے. اور اہل سنت کی عورتوں کو ہم اس طرف رغبت دینا چاہیں گے کہ سیکھیے آپ کے مسائل کو، خدا را سیکھیے، اور اپنے آپ کو آگاہ رکھیے، علم والی رکھیے. کیسے ہیں کہ آپ پڑھتی نہیں ہیں، آپ کی نسلیں ایسے ہی رہ جاتی ہیں، اور وہ جہالت چلتی ہے کنٹینیوسلی. اللہ یہ کہ بعض الحمدللہ حیدرآباد ہو یا ہندوستان کے دیگر علاقے ہوں، اور خاص طور پہ بیلگام میں بزم باشیبان سے جو ہے نا ہمارے سیدی حبیب منیر پاشا باشیبان علیہ رحمہ سے کے ادارے سے تیار ہو کر عورتیں بہت دور دراز تک جاتی تھی، اور شاید ابھی بھی جاتی ہیں الحمدللہ. مطلب ٹھیک ہے، یہ تھی اس لیے کہا کہ ہم نے خود محسوس کیا تھا ان کا کام، کہ وہ دور دراز کے گاؤں تک جا کر بھی خدمات انجام دیتی تھیں، اپنے نجی گھر کی ذمہ داریوں کو دیکھتے ہوئے. یہ جزاہ اللہ عنا خیر الجزاء وعن جمیع النساء. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمان عورتوں اور ہم تمام کی جانب سے ان کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ جنہوں نے اس طریقے کا کام انجام دیا، اور ایک ٹیم بن کر جیسا جیسا بھی ہوتا تھا، معلمہ بن کر کہیے آپ، یا داعیہ کہہ کر سمجھیے، وہ جاتی تھیں اور جو ہے نا مبلغہ بن کر جاتی تھیں، اور الحمدللہ ان کو دعوت اسلام احکام مسائل بھی سکھاتی تھی، خود بھی سیکھتی تھی، دوسروں کو بھی سکھاتی تھی. Now this is called the true knowledge. اس کو کہیں گے کہ چاہے آپ بہت بڑے عالم نہ بنے، لیکن جتنا پڑھا سیکھا تیار ہوئے وہ آگے سکھائے. یہ چیز بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، مزید تفصیل میں ابھی نہیں جانا چاہتے. اب یہ ہے کہ نماز اور کب آپ نہیں پڑھ سکتے، کہ جب کہ آپ کی عقل پر کوئی بے شعوری لاحق ہو، یعنی کہ if you are insane، اگر آپ کچھ لمحات کے لیے، یا کوئی شخص پاگل ہے، یا کوئی شخص کو، یعنی کہ پاگل وہ شخص کے جس کا ذہن صحیح نہیں ہوتا، اور یا کسی کو بے ہوشی طاری ہوئی. ٹھیک ہے، the one who became unconscious. تو اگر کوئی اتنا انکانشیس رہا کہ پوری ایک نماز کا وقت ختم ہو گیا اور قضا ہو گئی، تو پھر اس نماز کا وقت چلے جانے کے بعد جب وہ ہوش میں آئے، اس کو پتا چلے کہ نماز کا وقت ابھی ہے یا نہیں ہے. اگر ہے تو وہ فوراً نماز پڑھے گا، اگر نہیں ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ وضو وغیرہ کرے اور نماز کی قضا کرے. ٹھیک ہے، وَلَوْ بَلَغَ بِهِ الْعِجْزُ مِنَ الْمَرَضِ إِلَى أَقْصَى غَايَتِهِ. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. اب رہی بات والصلاة الوسطى، اور یہ ہے کہ بیچ کی نماز کے بارے میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، یہ خاص طور پہ اللہ نے کہا ہے، اس کو غور کیجئے کہ حافظوا علی الصلوات،
نمازوں کی محافظت کرو, protect your prayers, یعنی you should be keep praying your 5 times the obligatory prayers, you shouldn't neglect them. یہ کہہ دیا, ہو گئی تھی بات, لیکن اس کے اندر پھر مزید emphasize کیا اور کہا والصلاة الوسطى, and oh believers, besides the prayers what you do 5 times, you should be more protective towards the middle prayer. And now what is this middle prayer? هي العصر. That middle prayer is called as the Asr prayer. It is the post afternoon, or it is the early afternoon prayer, what we call as Asr prayer. Asr کی نماز کو بہت خاص طور پر اس کا خیال رکھو, اور اس کی پابندی تو دوسری نمازوں کو بھی کرنا ہے, لیکن اس سے بہت زیادہ حفاظت اس نماز کی کرنی ہے. ٹھیک ہے, کما ورد به الحدیث صحیح, as it is mentioned in the authentic and the sahih hadith. Sahih hadith is a sound hadith. Okay, so now don't please no one should ask me about whenever I say you to ask questions, don't ask me about what is sahih and what is da'if and what is hasan, what is hasan mursal and what is hasan ghair mursal, and these are the classifications for the hadith students who are studying the hadith sciences. For the commoners it is not at all of their use, so please don't ask us. Inshallah, if in future we will be dealing with the hadith terminology class, inshallah, then come to that class. We will be dealing with the perfect and the particular book of hadith terminology, inshallah, like Ibn Hajar Asqalani's book, or Sayyidina Imam Ghazali's books and the Imam al-Juwayni's books, etc. So at those times, inshallah, we'll be coming up with what is sahih and what is da'if, and etc., and mutawatir and etc. So ٹھیک ہے, ابھی وہ ٹرمینالوجی ہے. تو حدیث صحیح میں اس کا جیسا کہ ذکر ہے, یعنی کہ سب سے صحیح حدیث کہ جس کے بارے میں شک نہیں ہے کہ وہ کوئی کسی بھی اعتبار سے غلط ہو سکے, that is how it is reported. ٹھیک ہے, کیا کہہ رہے تھے؟ خصها اللہ بالذکر لزیادۃ الفضل والشرف, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس نماز کو نماز وسطیٰ اس لیے کہتے ہیں, بیچ والی نماز اس لیے کہتے ہیں کہ یہ نماز کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ فضیلت اور شرف دیا ہے. It has numerous what you say benefits and the highest ranks and the extraordinary merits for this prayer. ٹھیک ہے, اور یہ نماز بہت زیادہ وذالک معروف مشہور فی الاسلام, اور یہ چیز بہت زیادہ مشہور اور معروف ہے اسلام کے اندر. حتی بلغنا فی سبب نزول الرخصۃ فی صلاۃ الخوف, یہاں تک کہ ہمیں نماز خوف کے اندر بھی جو حکم آیا ہے وہ اسی کے تعلق سے ہے. جیسا کہ نماز خوف کے تعلق سے آپ اگر تفصیل سے دیکھنا چاہیں احکام, وہ ہم نہیں بیان کریں گے, وہ آپ کو دیکھنا ہے تو آپ ہمارے دروس دیکھ سکتے ہیں فقہ شافعی کے اعتبار سے جو یوٹیوب پر بھی ہیں. غالباً وہ 48 اور 47 something like that, 48 اور 47 اور 48 ایپیسوڈ ہوگا. اس کے اندر ہم نے بعض ضابطہ پریکٹیکلی ہم اسٹوڈنٹس کو کھڑے کر کے سمجھایا تھا. ماشاءاللہ طلباء نے بہت خوب سے سمجھا اس کو. تو اس کی رخصت کے کیا ہوا تھا کہ قصہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سب ان المسلمین كانوا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض الغزوات, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رسول اللہ کے ساتھ صحابہ کیا ہے کہ ایک غزوے میں گئے ہوئے تھے.
ٹھیک ہے. فصلى بهم علیہ الصلاۃ والسلام صلاۃ الظہر علی الوجہ المعہود. بس میدان جنگ میں کیا ہوا؟ میدان جنگ میں نماز ظہر کا وقت آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صلاۃ الخوف کے آنے سے پہلے کا وقت ہے. یعنی کہ صلاۃ الخوف کا بھی حکم نہیں آیا تھا کہ کیسے پڑھنا ہے، یعنی پڑھنا ہے. تو اس سے پہلے جیسے نماز کا وقت آتا تھا ویسے ہی نماز پڑھی جاتی تھی. تو ظہر کا وقت آ گیا، سب نے صفیں باندھی اور نماز پڑھ لی. تو کیا ہوا کہ مشرکین کیا کر رہے تھے کہ مشرکین دور سے دیکھ رہے تھے کہ مسلمان نمازیں پڑھ رہے ہیں. تو ان میں سے بعض مشرکین میں سے، انفیڈلز میں سے کسی ایک نے کہا ان میں سے کہ اگر تم چاہتے تو یہ جب نماز پڑھ رہے تھے، وہ نماز پڑھنے کے دوران میں اگر آپ چاہتے اور جا کر نماز کے لیے نماز پڑھ رہے تھے، تو وہ ٹائم پہ سارے لشکر پہ مسلمانوں کے حملہ کرتے اور مسلمانوں کو ختم کر سکتے تھے، ان کا نام و نشان مٹا سکتے تھے یا ان کو ہرا سکتے تھے. تم نے کیوں نہیں کیا؟ تو اس پر افسوس کرتے ہوئے پھر انہوں نے دیکھا، ان میں سے کسی دوسرے نے کہا کہ فقال بقیۃ المشرکین ان لهم بعد هذه الصلاة صلاة هي احب الیہم من آبائهم وابنائهم یعنون العصر فنزل جبریل علیہ السلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصلاة الخوف. کہ کیا ہوا کہ ان میں سے بعض نے جو سن رہے تھے، ان میں سے کسی کو جس کو علم تھا، اس نے کہا مشرکین میں سے کہا کہ ٹھیک ہے، فکر مت کرو، ابھی تھوڑی دیر کے بعد، کچھ گھنٹوں کے بعد میں کیا ہوگا کہ ان کے پاس اور ایک نماز کا وقت ہو جائے گا، اور یہ جب دوسری نماز کے لیے پڑھیں گے، یہ نماز وہ خاص نماز ہے کہ جو ان کے پاس میں بہت زیادہ محبوب ہے. اپنے ماں باپ اور اپنی اولادوں سے زیادہ ان کو وہ نماز، یعنی بیچ کی نماز کے بارے میں، یہ بیچ کی نماز تو ان کو اپنے ماں باپ اور اولادوں سے زیادہ محبوب ہے. یہ مشرکین کے اندر یہ بیچ کی نماز کی شہرت ہے. ہم بتانا یہ چاہتے ہیں، یا امام الحداد یہاں پہ یہ حدیث ذکر کر کے یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ دیکھو کہ مشرکین کو بھی پتا تھا کہ یہ کتنی زیادہ اہمیت والی نماز ہے، کہ وہ کہتے تھے کہ احب الیہم من آبائہم و ابنائہم، اپنے ماں باپ اور اپنی اولادوں سے زیادہ ان کو یہ نماز زیادہ محبوب ہے. تو یہ نماز میں جب مصروف ہو جائیں گے، تب ہم کیا کریں گے کہ ان کے اوپر حملہ کر دیں گے، اور کیونکہ یہ وہ نماز چھوڑیں گے نہیں، کیونکہ بہت محبوب نماز ہے، تو لہذا ہمیں جیت ہو جائے گی. تو یعنی کہ عصر کی نماز. تو جیسے ہی وہ یہ سوچ رہے تھے اور یہ پلان بنا رہے تھے، یہ ان کی کانسپریسیز چل رہی تھی، کہ اس میں کیا ہوا، فنزل جبرائیل، حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ کے اوپر نازل ہوئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر حالت جنگ کے اندر نماز خوف پڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. اب نماز خوف کیا ہے، اس کا ایک سمرائزڈ ورژن یہ کہیے کہ ہم یوں سنائیں گے کہ جتنا بھی لشکر ہو اسلام کا، اس کو 2 گروپس میں بانٹ دیا جائے گا. ٹھیک ہے، پہلا گروپ کیا کرے گا، ایک گروپ نماز پڑھے گا امامت کے ساتھ میں، اور دوسرا گروپ کیا کرے گا کہ وہ لشکر جو ہوگا اسلام کا، اس کی طرف منہ کر کے مسلمانوں کی جو نماز پڑھ رہے ہیں ان مسلمانوں کی حفاظت کرے گا. اور اس کے 2-3 طریقے ہیں وہ نماز پڑھنے کے، وہ آپ سارے کے سارے وہ ایپیسوڈ میں دیکھ لیجئے، کیونکہ ہم اس کو نہیں چاہتے تو یہاں بیان کریں گے تو وقت بہت ہو جائے گا. تو کیا ہوگا کہ پہلا لشکر جب نماز پڑھ لے گا، سلام پھیر لے گا، تو فوری بعد دوسرا لشکر جو حفاظت میں تھا وہ آئے گا اور وہ نماز کے لیے کھڑا ہوگا، اور وہی امام ان کی امامت کرے گا. ٹھیک ہے، اب یہ امام وہی نماز دوبارہ دہرانے میں کیا ہوگا کہ یہ امام کی نفل نماز ہوگی، لیکن پیچھے پڑھنے والوں کی فرض نماز ہوگی. یہ صرف صلاۃ الخوف کے لیے حکم ہے. ٹھیک ہے، اب جو نماز پڑھ چکے وہ کیا کریں گے، اب ان کی جگہ لیں گے، ان کے پوزیشن میں آئیں گے، اور یہ لوگ کھڑے ہو کر کیا ہے کہ اوکے، so we got options to use, so we can use now. بسم اللہ الرحمن الرحیم. So this is the battlefield, okay, right? So you can see here are okay, don't go on my drawing, okay.
let us say that there are 5 Muslims. There is an army of 5 Muslims. Please, silent. Please make sure that you are muted. Please. پلیز اس کا لحاظ رکھیے کہ آپ کا مائک میوٹ ہو پلیز. ٹھیک ہے. تو بیسڈ آن 5 ممبرس ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن ہم ابھی مثال کے طور پر سمجھا رہے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ یہ سمجھیے کہ دشمنہ ہیں، یہ دشمنان اسلام ہیں، بہت سارے ہوں گے جو بھی ہیں، آپ کو سمجھیے کہ یہ سارے ان کے سر ہیں، اور یہ مسلمانوں کا گروپ ہے. ٹھیک ہے. ابھی کیا ہوگا کہ آپ اگر مائک میوٹ کر لیں تو بہت اچھا ہوگا. تو کیا ہے کہ یا اللہ، ہم میوٹ کر رہے ہیں اور آپ پھر سے آن کر رہے ہیں مائک. پتہ نہیں کیا مسئلہ. تو دیکھیے کہ یہ ہے بیٹل فیلڈ، یہ ہے میدان جنگ. اب اس میں کیا ہے، ابھی ہم اس کا کلر چینج کرتے ہیں دوسرے کے لیے. رائٹ. تو اب کیا ہوگا کہ اب سمجھیے کہ مسلمانوں کے گروپ کو کیا چاہیے کہ یہ مسلمانوں کا گروپ ہے اور یہ انفیڈلز اور کافر کے بھی صحیح نہیں بن رہا، لوگ کہیں گے کہ ان پڑھ ہوں. تو یہ ہے کہ مسلمان اور یہ ہے انفیڈلز یا کافر، کفر کافر. ٹھیک ہے. تو اب مسلمان اگر نماز کس طریقے کے ساتھ پڑھیں گے، اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک ہوں گے امام صاحب، اور یہ ہوں گے، اگر سمجھیے کہ 5 لوگوں کی آرمی ہے، جو جتنے کی بھی ہو ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہوگی، ایکولی ڈیوائڈ ہوگی. ٹھیک ہے. اب ہم فی الحال 5 کا سمجھ رہے ہیں. تو اس میں کیا ہوگا، امام صاحب نماز پڑھائیں گے، یہ 2 نماز پڑھیں گے، اور تب تک یہ 2 کیا کریں گے کہ پروٹیکٹیو شیلڈ کی طرح یہ لوگ مقابلہ کریں گے. اگر کہیں یہاں سے مشرکین اگر حملہ کریں گے تو یہ تب تک یہ ہوں گے کہ ان کی حفاظت کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے. دس ول بی دا شیلڈ. اور جب یہ 2 نماز پڑھ کے فارغ ہوں گے تو یہ لوگ پہلے پوزیشن لیں گے اور یہ لوگ پیچھے ہٹیں گے، اس کے بعد جائیں گے نماز پڑھیں گے. امام صاحب ہر حالت میں اپنی نماز میں لگے ہوں گے. اور اگر کبھی دشمنان اسلام سامنے سے آئیں تو پھر اس کی شکل و صورت کیا ہوگی، اب آپ اس کے لیے ہمارا ایپیسوڈ دیکھیے، ورنہ ابھی یہاں پہ اس کو سمجھانا مشکل ہے. تو یہ ہو گئی صلاۃ الخوف کا حکم لے کر جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے. تو اس صلاۃ الخوف کے نازل ہونے کی خصوصیت بھی عصر کے ساتھ میں منسوب ہے. تو یہ بات ہے. ٹھیک ہے. فنظر یعنی کہ بیچ کی نماز ہے اور اس کی حفاظت کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. فنظر کیف صار فضل هذه الصلاة عن العصر معلوما حتى المشركين، یعنی کہ کہتے ہیں کہ دیکھو کہ کتنی فضیلت اور اہمیت ہے نماز عصر کی، کہ اس کا علم جو ہے حتیٰ کہ مشرکین کو بھی تھا. ٹھیک ہے. فالإنابة هي الرجوع إلى الله، والتقوى هي الخشية من الله، والإقامة للصلاة هي الاتيان بها على الوجه الذي أمر الله به. کہ ہاں ٹھیک ہے. تو انابہ ہے رجوع الی اللہ، یعنی کہ انابہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے کو، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کو. when you are completely returning towards Allah, when you're all the senses and with your all being, you feel like you are returning towards Allah, or you are into the presence of Allah subhanahu wa ta'ala. This is called as inaba. ٹھیک ہے. اور والتقوی، تقوی کیا ہے؟
ہی الخشیہ من اللہ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، اللہ تعالیٰ کا کے تعلق سے، اللہ کے پریزنس کے تعلق سے ڈر ہے جو مسلمانوں کو رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا. والاقامۃ للصلاۃ، اور نماز کو قائم کرنے کا کیا معنی ہے؟ هي الاتيان بها على الوجه الذي امر الله به، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس انداز کے ساتھ کھڑے ہونا ہے کہ آپ مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں موجود ہوں. ٹھیک ہے، اوکے. تو یہ تین چیزوں کو آپ یاد رکھیے. انابہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے کو، تقویٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا خوف اختیار کرنے کو، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کو، اور کیا ہے، اقامت الصلاح کہتے ہیں کہ to perform a prayer in such a manner that God has prescribed، کہ اس انداز کے ساتھ نماز پڑھنے کو کہ جس طریقے پر اللہ نے حکم دیا ہے کہ نماز پڑھو. اب وہ کیا ہے، اس کے لیے اس کے اوپر تھوڑا سا جھلک یہ ہے کہ بس ایک دو منٹ کے اندر اس کے اوپر جھلک ڈال دیتے ہیں کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وقال اللہ تعالی قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون وقال الله تعالى إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. کہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا قرآن مجید میں کہ ایمان والے وہ لوگ ہیں کہ جو جب نماز پڑھتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو متواضع رکھتے ہیں. they keep themselves before Allah subhanahu wa ta'ala whilst praying, whilst offering namaz or salah, they keep themselves humble. الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم في، اسی طرح فرمایا کہ جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بیکار کی چیزوں سے، لہو و لعب سے، دنیا کی کھیل کود سے اور دنیا کی دوسری مصروفیت اور دنیا میں مصروف رکھنے والی چیزوں سے اپنے آپ کو پھیر لیتے ہیں اور اللہ کی طرف رہتے ہیں. ایسا نہیں کہ ہماری طرح نمازیں، ہم اگر نماز پڑھ رہے ہیں اور دنیا ہمارے اندر ہے موجود اور ہم دنیا سوچ رہے ہیں تو ہماری نماز صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایسی نماز کو ہمیں صحیح کرنا چاہیے. تو ہم اور اس کے ساتھ میں کہا کہ اور یہ وہ لوگ ہیں، وہ مومنین کامیاب ہیں کہ جن کی نمازوں میں خشوع ہے، وہ ہمبلڈ ہیں اور ان کی نماز کے اندر پریزنس آف سینسز ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کو نماز کی مٹھاس اور مزہ آ رہا ہے. اور اسی طرح وہ اپنے آپ کو they are keeping themselves shun idle or prattle, you say, the other things of the world. Hum lizakati fa'ilun, the ones on time. Zakat were the treasure you have in terms of the land, or in terms of the gold, silver, in terms of the money, or in terms of the extra houses or the extra
properties you have which has been given for rent, or on the lands which you irrigate, or etc. دیا. اب یہ زکوٰۃ کے پھر مسائل ہو جائیں گے ورنہ. تو وہ لوگ جو اپنے زکوٰۃ کو برابر ادا کرتے ہیں اور اس کے اندر کوئی کمی نہیں کرتے، برابر جو حق ہے وہ ادا کرتے ہیں. والذین هم لفروجهم حافظون, the ones what you say that who guard their private parts, جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی کہ بدکاری میں نہیں ملوث ہوتے. الا یہ کہ الا علی ازواجہم، جیسے اللہ تعالیٰ نے وہ بھی صاف کر دیا کہ to guard your private parts is in terms not to indulge into unlawful practices, کہ حرام کاری میں نہ ملوث ہو جاؤ، سوائے یہ کہ اپنی ازواج کے ساتھ میں تمہارا تعلق رکھنا یہ جائز ہے. او ما ملکت ایمانہم، اور اسی طرح وہ لوگ کہ ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم اس کو بھی جواب دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو اور جو اپنے کیا ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین، اور وہ افراد کے جو اپنی کیا کہتے ہیں کہ اپنی معاملات کی حفاظت کرتے ہیں، جو امانتیں ان کے پاس ہوتی ہیں اس کی حفاظتیں کرتے ہیں، اور جو ان کے سیدھے ایمانہم، جو ان کے سیدھے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ کسی اور کو معلوم نہیں ہوتا. یعنی کہ سیدھے ہاتھ میں سے جو چیز خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں جو کچھ دیتے ہیں کرتے ہیں، وہ اس کی خبر دوسرے ہاتھ کو نہیں ہوتی. یعنی کہ ایسا دینا کہ دے کر بھی بھول جانا، تو اس کو کہتے ہیں کہ سیدھے ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو. تو وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ایسے ایمان والے کامیاب ہیں. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. لیکن وہ لوگ کہ جو یہ چیزوں کے علاوہ، یہ چیزیں جو ابھی کوالٹیز ذکر کی گئی، ان کے علاوہ کی چیزوں کو چاہتے ہیں، یا ان چیزوں میں، ان چیزوں کے علاوہ، یعنی کوئی اگر چیریٹی کر رہے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ لوگ ان کو بڑا سمجھیں یا بہت بڑا سخی سمجھیں، بہت زیادہ جو ہے نا لوگوں کی پرواہ کرنے والا ہے، بہت کچھ دینے والا ہے سمجھیں، یا نمازیں پڑھنے تو یہ سمجھیں کہ مجھے نمازی کہہ رہے ہیں لوگ، یا بہت زیادہ دیندار بن کر دکھائیں تو لوگ یہ سمجھیں کہ ارے بہت زیادہ زہد و تقوی والا ہے، وغیرہ وغیرہ. جن کا مزاج اللہ کے سے ہٹ کے دنیا کی طرف ہو جاتا ہے اور دنیا کی چیزوں کو چاہتے ہیں، تو وہ کہا کہ یہ سب وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے مخالفت رکھنے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے دشمنی رکھتا ہے. العادون، they are the transgressors and the enemies in front of Allah subhanahu wa ta'ala. But لیکن کہا والذین هم لأماناتهم وعهدهم راہون. But for those who keep what can we say، ہاں کہ جو اپنی اعتماد کو اللہ تعالیٰ کے اوپر رکھتے ہیں، اور جو کچھ امانتیں ان کے پاس رکھی گئی ہیں، اور جو کچھ وعدے انہوں نے دوسروں سے کیے تھے، یا اللہ سے کیے تھے، یا دوسروں سے، دوسری مخلوق سے کیے تھے، اس کے اوپر جمے رہتے ہیں. They keep the investments, whatever are interested to them from their friends or the family or from someone who knows them that they are the trustworthy ones. So they come with their belongings and they keep investments to them. So the ones who keep those investments as it is, as they have been given to them, so rightfully, and they keep them protected. And those who also protect their pledges, whatever they have taken the pledge with Allah or the anyone from the creation, ایسے لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فلاح پانے والے لوگ ہیں، وہ ہیں کہ جو کامیاب ہیں. والذین هم علی صلواتہم یحافظون. پھر یہ سب کہہ کر آخر میں اللہ نے کہا کہ اور وہ لوگ کہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں،
وہ لوگ بھی کامیاب ہیں. وہ لوگ کہ جنہوں نے نماز کو اس کے حق کے اعتبار سے ادا کیا, نماز کو اس طریقے کے ساتھ ادا کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حضور میں تھے. They have prayed their prayer in such a way that they were praying with complete humbleness, and they were completely in the presence of Allah subhanahu wa ta'ala. They were feeling the presence of Allah. They were feeling the sweetness of the presence of Allah subhanahu wa ta'ala, and at the same time they were having the God-fearingness within them, that if they do some of the thing here and there, and they become sinful in doing that, then they will be subjected to the anger of Allah subhanahu wa ta'ala, or displeasure of Allah subhanahu wa ta'ala. کہ اگر کہیں نماز پڑھتے پڑھتے کسی چیز میں کہیں دوسرا خیال آ جائے, یا کوئی دوسری چیز کر بیٹھیں, یا ادھر ادھر ہل جائیں, غیر ضروری طور پر ہلنا اور اپنے آپ کو ملوث کرنا, لوگوں کی عادت ہوتی ہے بہت زیادہ ہلتے جلتے ہیں, تو جو اس طریقے کے ساتھ اپنی توجہ کو نماز سے ہٹا دے, اللہ سے ہٹا دے, اور اس چیز سے ڈرتے ہیں کہ کہیں اگر میں کوئی ایسا عمل نہ کر دوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائے, یا اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی نہ رہے, تو اللہ تعالیٰ مجھ سے ناخوش ہو جائے, تو جو ایسا سوچتے ہیں اور اپنی نمازوں کی ایسی حفاظت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ بھی کامیاب ہیں. بس ہم انشاءاللہ یہیں سے اپنے آگے کے درس کو کل کے لیے انشاءاللہ جاری رکھیں گے. آج کے لیے یہیں پہ وفا کرتے ہیں درس کے اسی نقطے پر, کہ وہ لوگ کہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. ماشاءاللہ آج بہت ساری باتیں فقہ کے اعتبار سے بھی خاص طور پر دیکھیں تو یہ کافی ہے, آپ یہ چیزیں ذہن نشین رکھیں, ورنہ اور آگے جاؤں گا تو بہت ساری باتیں ماشاءاللہ اچھی ایمان کے لیے نصیحتیں ہیں سیدنا امام الحداد نے کہیں, تو انشاءاللہ وہ تو ذکر آئے گا اور ہم اس کو کور کریں گے. اتنا کافی ہے, آپ اس چیزوں کو سمجھ کر اٹھیے کہ ہمیں نماز اس طریقے کے ساتھ پڑھنی ہے کہ ہم انابہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رکھیں, اللہ تعالیٰ کی طرف you should be keep repenting towards Allah or returning towards Allah. That is called as inabah. Second most thing is taqwa, the God-fearingness. You should feel that if you are thinking of things other than Allah, then you will be subjected towards the displeasure of Allah or the anger of Allah, or even not just about thinking other things, but if your body language is not appropriate, then even that subjects to the displeasure of Allah subhanahu wa ta'ala. وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنے گا کہ آپ اپنے جسم کے اعتبار سے ایسی رونت دکھائیں کہ یوں معلوم ہو دیکھنے والے کو کہ متکبر ہے, یا اللہ تعالیٰ کو یوں محسوس ہو کہ یہ کس تکبر کے ساتھ کھڑا ہے اللہ کے سامنے. اللہ کے سامنے یوں کھڑے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں, معلوم ہو کہ بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوں, تو کس انداز کے ساتھ میں عاجزی ہونی چاہیے. پھر تیسری چیز وہ کہ جیسا حق ہے نماز ادا کرنے کا, اس سکون اور اس صحیح اطمینان کے ساتھ. سکون سے مطلب یہ نہیں کہ آپ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے نماز پڑھ رہے ہیں, نہیں, نہ اتنی طویل ہو نہ اتنی چھوٹی ہو کہ نماز ہی پڑھے نہیں, معلوم بھی نہیں ہو رہا, صرف سر ٹھوک کر اٹھ رہے ہیں, چونچ مار کر اٹھنا کہتے ہیں نہیں, جیسا کہ کبوتروں کو اور یا مرغیوں کو دیکھو کہ وہ کس طریقے کے ساتھ دانہ کھانے کے لیے چگنے کے لیے اپنے سر مارتے ہیں, ویسے اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو فائدہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستے کی توفیق عطا فرمائے, صحیح انداز کے ساتھ میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی حضوری عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ اپنا تقوی عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ انابہ عطا فرمائے, رجوع الی اللہ عطا فرمائے, توجہ عطا فرمائے, اور نماز کو نماز کے حق کے ساتھ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام عالم اسلام کی پریشانیوں کو دور فرما دے, سب کے امراض کو دور فرما دے. اللہ تعالیٰ بالخصوص عالم اسلام اور مسلمانان ہند کو اللہ تعالیٰ صحت و سلامتی دے, عافیت دے, اور پھر تمام ہی افراد ہندوستان, چاہے وہ ہندو ہو, مسلمان ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو, یا دیگر کوئی بھی مذہب کے ہو یا کسی مذہب کو نہ ماننے والے ہوں, جو کوئی بھی ہیں پریشان حال ہے, اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اللہ سب کو صحت و عافیت دے, اور ہندوستان سے وہ وبا کو جلد سے جلد ختم کر دے کہ جو سب کے حالات کو خراب کیے ہوئے ہے, سب کو پریشان کیے ہوئے ہے, سب کے اپنوں کو دور کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ ایسے چیزوں سے اور ایسی پریشانیوں سے اور ایسی آزمائشوں سے سب کو محفوظ رکھے, اور جلد از جلد سکون اور اطمینان عطا فرما دے. اور عید حق
عید خوشی اور مسرت کے ساتھ مسلمانوں کو ہندوستان میں منانے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح ہر جگہ مسلمانوں کو خوشحال رکھ کر خوشحال میں عید کا استقبال کرنے کی توفیق دے, اور رمضان کے تمام بقیہ ایام کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خوشحالی کے ساتھ, شکر گزاری کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ وہ سارے احوال اور ماحول میسر فرما دے. وصلی اللہ علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ بارک وسلم وما علینا الا البلاغ والفاتحہ الی حضرت النبی سیدنا. وعلى الضالين آمين 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 اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين الفضل على البركة واسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صلي على سيدنا محمد خير الورى بالسجود واغفر لنا يا ذا العلا في هذه الليلة كل ليلة سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. So we'll quickly take a few of the questions now for 5 to 7 minutes. 5 یا 7 منٹ کے لیے سوالات لیے جائیں گے. آپ جو کوئی سوال ہو جلدی سے آپ شامل کر دیجئے. السلام علیکم حبیب, کیا روزے کی حالت میں خوشبو والا آئل سر پر لگا سکتے ہیں؟ جزاک اللہ خیرن. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوشبو لگانے سے کوئی پریشانی نہیں ہے جب تک کہ کوئی ایسی خوشبو نہ ہو کہ جو آپ کو ناک اور منہ کے ذریعے سے ایسی تیز خوشبو نہ ہو کہ جو چلی جائے اور اثر کرتی ہے. اس کا اثر حلق اور ناک کے اندرونی حصے میں محسوس ہوتا ہے. ایسا ہو, وہ تیزی ہوتی ہے یا کچھ آئلز کے اندر یا کچھ ایسے لیکوڈس ہوتے ہیں جو استعمال کیے جاتے ہیں جو ناک کے اندر کے جو اندرونی حصہ ہوتا ہے اس میں تیزی کا اثر پیدا کرتے ہیں, یا اس کے ذریعے سے قریب ہوتا ہے کہ چھینک آئے. چھینک آتی نہیں ہے لیکن چھینک کے قریب تک پہنچ جاتے ہیں, یا وہ تیزی ویسی والی تیزی محسوس ہوتی ہے تو آپ نہیں لگا سکتے. ہاں, خوشبو والا دھواں تو ہرگز بھی نہیں لے سکتے. خوشبو آئل کی شکل میں ہے تو لگا سکتے ہیں, اسپرے کی شکل میں ہے تو تھوڑا احتیاط کیجئے, لگا سکتے ہیں, لیکن جب تک کہ وہ اسپرے آپ کے اندر نہ چلا جائے اس کا خوف ہو تو وہ بھی نہیں لگا سکتے. لیکن آئل پرفیومز آپ لگا سکتے ہیں. واللہ اعلم بالصواب. السلام علیکم, can I offer tahajjud prayers immediately after Isha prayers? Yes, of course you can. کیونکہ وہ احباب جنہوں نے یہ تعریف کی ہے تہجد کے لیے کہ تھوڑی دیر بھی کیوں نہیں ہو سو کے اٹھنا چاہیے وغیرہ وغیرہ, ایسی تعریف ہم نے احادیث میں کہیں نہیں پڑھی ہے. تو لہٰذا جس چیز کے بارے میں ہم نے پڑھا نہیں ہے, جس چیز کے بارے میں احادیث میں کوئی بیان نہیں ہے, ہاں وہ اور بات ہے کہ احتیاطی طور پر بعض ہو سکتا ہے کہ بزرگان دین نے یہ فرمایا ہو کہ بہتر یہ ہے کہ نیند کو قربان کر کے پڑھیں یا نیند تھوڑی وہ بہت لے کر اٹھیں, تو اس کی کوئی اور شکل ہو سکتی ہے. لیکن صحیح طور پر تو yes, you can offer tahajjud prayers immediately after Isha prayers as well, but the main criteria or main purpose of tahajjud prayer is that you should be one of those who are offering it lately. اگر آپ نماز بالفرض کے ابھی نماز عشاء پڑھی ہے آپ نے, سمجھیے کہ کسی نے 10 بجے پڑھی, کیا کسی اب جیسا کہ عورتوں کو گھر میں کبھی کبھی کام کی وجہ سے وقت نہیں ملتا اور دیر سے پڑھتی ہیں, پھر پڑھ کر سوتی ہیں وغیرہ, تو 10 بجے 11 بجے, تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ کافی حصہ رات کا ہو چکا ہوتا ہے. کافی سے مطلب 1/3 پورشن تو کم سے کم نکل جاتا ہے. تو ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اگر پڑھیں گے تو اس کو قیام اللیل یا تہجد ہی کہتے ہیں. آپ عشاء کی فوراً نماز کے بعد میں اگر نوافل چند پڑھیں تہجد کی نیت سے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ آپ کے نماز کو قیام اللیل کے زمرے میں یعنی کہ تہجد کے زمرے میں. تہجد is nothing but قیام اللیل which is called as standing in the midnight prayers. So establishing midnight prayers, that's what it is. So اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے گا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کو رات کے آخری حصے میں پڑھتے تھے, جو کہ عشاء کی بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے تھے, اور یعنی گھر تشریف لے جاتے, گھر والوں سے بات چیت ہوتی, تھوڑا سا وقت گھر والوں کے ساتھ گزارتے اور اس کے بعد میں آرام فرماتے, اور رات کا the last portion of the night حضور صلی اللہ before dawn حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے اور نماز تہجد پڑھتے. تو
شاید اس کو لے کر لوگوں نے یہ رول بنایا ہو کہ نماز کے لیے سو کر اٹھنا ضروری ہے، لیکن حقیقت میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. واللہ اعلم بالصواب. جزاک اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم. روزے کی حالت میں حجامہ کرنا کیا سنت ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. There is no problem in hijama doing when whilst fasting. روزے کی حالت میں آپ حجامہ کروا سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. کیا سنت ہے؟ Let me check and say, let me recall first. Yeah, there might be some. I cannot assure you that, but something comes into my mind that once Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was in the state of fast whilst he was practicing hijama. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجامہ کروا رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں تھے. ایسی حدیث یاد آتی ہے لیکن میں حتمی طور پر نہیں کہہ سکتا. لیکن اگر کوئی روزے کی حالت میں کراتا ہے تو ویسے ہی ہجامہ سنت ہے. روزے کی حالت میں کروانا از نتھنگ، یہ کوئی کنڈیشن نہیں ہے. سمجھ گئے آپ؟ ہجامہ ہی سنت ہے. تو لہٰذا آپ چاہے روزے کی حالت میں کروائیں یا نہ کروائیں یا غیر روزے کی حالت میں کروائیں، آپ کو ہر اعتبار سے سنت کا ثواب حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ. واللہ اعلم بالصواب. جزاک اللہ خیر کثیرا. اور کوئی سوال؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا مولانا ضیاء الدین اشرفی حفظہ اللہ. حبیب، کل کا ایک سوال ہے اور آج کا ایک ہے. تہجد کے تعلق سے، تہجد جو ہے وہ شوافع کے نزدیک سنت یا نفل ہے، اور احناف کے نزدیک سنت ہے یا نفل ہے؟ شوافع کے ہاں یہ سنن کیا کہیں گے کہ اردو میں کہیں تو سنت غیر موقدہ ہے. ابعاض، سنت ابعاض اور سنت غیر ابعاض کہتے ہیں ہمارے ہاں. تو یہ شافعیہ کے یہاں پہ یہ غیر موقدہ سنتوں میں سے ایک ہے کہ یعنی کہ جس کو اگر کوئی چھوڑتا ہے تو گناہ نہیں ہوگا. یعنی the sunnahs that are not compulsory. So this is one of those. And in Ahnaf, this is not a sunnah, but it is considered as nafl. واللہ اعلم بالصواب. جزاک اللہ. دوسرا سوال حبیب کل کا یہ تھا کہ آپ دوران گفتگو آپ نے ارشاد فرمایا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ وہ امام حسن رضی اللہ عنہ سے پہلے ہی رخصت کر چکے تھے، مگر اکثر علماء سے یہ بات سنی گئی کہ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان سرکار سے پوچھا کہ دونوں میں سے ایک کو اللہ چاہتا ہے. تو اس کی یہ میری اپنی اصلاح کے لیے پوچھ رہا ہوں. نہیں برابر ہے. میں کل ہی وہ گفتگو کرتے وقت میں اس کی طرف میں بھی آنے والا تھا لیکن وقت نہیں تھا. خیر آپ کمپلیٹ کریں، بعد میں بات کرتا ہوں. جی بس یہی میں کنفرم کرنا چاہتا ہوں. جی اصل مسئلہ یہ ہے کہ حضور کے یہ جو تیسرے شہزادے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے تعلق سے بہت ساری کنٹروورسی ہے. یعنی کنٹروورسی سے مطلب کیا ہے کہ ڈسپیوٹ ہے علماء کے اندر، اسکالرلی ڈسپیوٹ ہے کہ وہ آیا کہ تھے یا نہیں تھے تو کب تھے. حالانکہ بہت بڑے بڑے اسکالرس، بہت بڑے بڑے علماء نے اس کو امام حسین کے تعلق سے روایت کیا ہے، لیکن حضرت ابراہیم کو چھوڑ کر جتنے حضور کے یعنی جو دو شہزادے تھے وہ تو ہجرت سے پہلے ہی وصال فرما چکے تھے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. تیسرے شہزادے جس کے بارے میں ہم بھی گفتگو کرنا چاہتے تھے جب ہم یہ کہہ رہے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ حضرت ماریہ سیدہ ماریہ قبطیہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے ہیں. اب حضرت ماریہ کے نکاح وغیرہ کے تعلق سے بہت سارے ڈسپیوٹس ہیں علماء کے ہاں کہ وہ یہ رائے ہے کہ حضرت سیدہ ماریہ جو ہیں حضور کی باندی تھیں اور بعض کا اقوال ہے کہ نہیں زوجہ تھی. تو اس میں کچھ احادیث کے ذریعے سے روایتوں کا اختلاف ہے، اس وجہ سے یہاں پہ نہیں کہا. تو اب حضرت ابراہیم کے بھی وصال فرما جانے کے بارے میں بھی بعض روایات ہیں، لیکن ہر چند کے یہ بات کو ہم واضح کرنا چاہتے تھے. آپ نے اچھی توجہ دلوائی
کہ یہ ایک شہزادے ہیں کہ جو ممکن ہے کہ سیدنا امام حسن اور امام حسین کے بچپن میں بقید حیات رہے، یہ ممکن ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں واللہ اعلم، کیونکہ دونوں چیزوں کی روایات ملی ہیں کہ آپ کا وصال فرما جانا یا آپ کا موجود ہونا۔ تو ہاں یہ بات ضرور ہے کہ حضرت ابراہیم مدنی زندگی کے شہزادے ہیں اور مدنی زندگی میں ہی وصال فرمائے، تو اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ مدنی ہے، مدنی دور کے ہیں۔ اب یہ امام حسن مجتبی کی ولادت سے پہلے ہی ان کا انتقال ہوا یا نہیں ہوا، اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ تو اگر ہم اس بات کو قبول کریں کہ وہ موجود تھے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، اگر کوئی یہ قبول کرے کہ نہیں موجود تھے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، واللہ اعلم، اللہ بہتر جانتے ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے دیکھا تھا۔ جزاکم اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا، اچھا سوال تھا آپ کا، جزاک اللہ۔ عشاء مائی گاڈ چیٹس میں آ گئے کچھ، اوکے ایک ہی ہے۔ عشاء کی 5 رکعت نماز جو کہ تہجد کے بعد پڑھی جاتی ہے، اگر کسی وجہ سے تہجد کے لیے نہیں اٹھ پائے تو وہ 5 رکعت نماز کب پڑھی جائیں؟ I'm sorry, I can't understand you saying that 5 rakats of namaz. عشاء کی کون سی 5 رکعت نماز ہیں جو کہ تہجد کے بعد پڑھی جائیں گی؟ I don't get that. ہاں میں آپ کو جو صحیح ہے وہ بتا دیتا ہوں۔ عشاء کی فرض نماز اور اس کے بعد عشاء کی جو سنت مؤکدہ ہے وہ ٹھیک عشاء کی نماز کے بعد کی 2 رکعت ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہو گئے 4 رکعت اور 2 رکعت، یہ تو آپ کو عشاء کی نماز کے ساتھ پڑھنے کے ہیں، ٹھیک ہے؟ یا آپ تھوڑا سا وقفہ دے کر بھی سنت پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ٹھیک نماز کے ساتھ پڑھا جائے۔ تھینک یو حبیب، I got that as well. الحمدللہ، تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ خیرن۔ کہ اب رہی بات، یہ سنت ہو گئی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد میں جو دوسری نمازیں ہیں وہ ساری کی ساری سنتیں غیر مؤکد ہیں یا نفل ہیں، سوائے وطر کے۔ وطر بھی سنت مؤکدہ ہے شافعیہ میں، اور احناف کے ہاں واجب ہے۔ واجب از نیکسٹ ٹو دا فرض، ٹھیک ہے، اینڈ سپیریئر ٹو دی سنہ، لیکن ہمارے یہاں شافعیہ کے ہاں واجب کوئی چیز نہیں ہوتی، فرض کے بعد سیدھا کوئی نماز ہوتی ہے سنت ہے، اور یہ سنت مؤکد ہے، دیٹ از کمپلسری۔ تو تہجد کے ٹھیک بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا، اور بہت سارے بزرگوں کا اور صحابہ کا یہی عمل تھا کہ ٹھیک بعد 3 رکعت وطر کے پڑھتے، ٹھیک ہے؟ شافعیہ ہوں تو 2 رکعت اور 1 رکعت کر کے پڑھیں گے، اور حنفی ہوں تو تینوں ایک ساتھ پڑھیں گے ایک ہی سلام کے ساتھ۔ اس کے بعد 2 رکعت مزید نفل ہیں، اگر آپ چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، یا نہیں بھی پڑھیں گے تو اس کا کوئی آپ کو پوچھ نہیں ہوگی، واللہ اعلم بالصواب۔ جزاکم اللہ خیرا، hopefully I have completed your question, I have answered to it like what was necessary۔ اگر یہ سوال کا جواب صحیح سے ہو گیا ہے تو ہم اسی پر آج کی گفتگو کو ختم کرنا چاہیں گے انشاءاللہ۔ کل ہمارا یہ درس نہیں ہوگا انشاءاللہ، یہ درس نہیں ہوگا، یعنی کہ کتاب نصائح دینیہ نہیں ہوگا، بلکہ 11 PM انڈین ٹائم انشاءاللہ ہم اس وقت میں لیسٹر میں ہوں گے کل، ویاکم ویاک وجمیع المسلمین یا رب۔ تو کل یہی ٹائم، ہم لنڈن سے ہمیں لیسٹر جانا ہے تو کافی فاصلہ ہے، اور پھر ہمیں وقت شاید، کیونکہ پروگرام کی بھی ٹائمنگ سملر ہے تو ہم شاید اویلیبل نہیں ہوں گے، لیکن انشاءاللہ گروپ میں جو شامل ہیں، گروپ میں آپ کو لنک شیئر کی جا چکی ہے، اور جو ہماری براڈ کاسٹ لسٹ میں ہے جس کو ہم روز لنک بھیجتے ہیں انشاءاللہ ان کو آج لنک شیئر کر دیں گے۔ جو یوٹیوب کی لنک ہے حزب النصر، یا آپ چاہیں بھی تو چیک کر سکتے ہیں، یا ہم لنک بھیج دیں گے حزب النصر کو کے ذریعے کے یوٹیوب لنک، ان کے یوٹیوب چینل کے ذریعے سے آپ وہ کل کے پروگرام میں ضرور شامل رہیے جو
بدر کے حوالے سے ہے، بدر کی فتح اور اصحاب بدر کی یاد میں منایا جاتا ہے. انشاءاللہ آپ اس میں شریک ہوں گے اور استفادہ حاصل کریں گے، اس کی خیر و برکات ہوں گی. اور اس میں انشاءاللہ مدینے سے حبائب کے ایک اور عالم اور بہت اہم شخصیات میں سے ایک حبیب عادل بن محمد الجفری، انشاءاللہ وہ بھی شریک ہوں گے، اور شاید وہ آن لائن ہوں گے. اور فقیر بھی ہے، سب بڑے بڑے علماء میں سے ایک، اور بڑے بڑے علماء کے درمیان ایک چھوٹا سا ایک، اور ان میں سے امام خالد حسین جو ہوسٹ اسکالر کے طور پہ وہ بھی ہوں گے انشاءاللہ، ان کا بھی خطاب ہوگا. شیخ برہان کاندھیا بھی ہوں گے یا خاندیا شاید، تو وہ بھی ہوں گے انشاءاللہ. اور ایک دو اور اسکالرس ہیں، تو انشاءاللہ حبیب یہ منیر لوگ کے ہوں گے. دونوں شہزادے ہوں گے. جی بالکل. اور آن لائن میں اس بات پر بھی آ رہا تھا کہ یہ علماء کے خطابات کے باوجود بسائڈز دیز انشاءاللہ حبیب منیر پاشا باشیبان علیہ رحمت و رضوان کی، چونکہ یہ سالانہ عرس شریف کا بھی دن ہے، وصال کا دن ہے، یا سالانہ فاتحہ کا دن کہیے آپ، تو ہر اعتبار سے یہ بدر کا دن منائے جانے کے باوجود ساتھ ساتھ ہی سیدنا حبیب منیر پاشا باشیبان علیہ رحمہ کے وصال کا دن ہے. اور آپ کی یاد میں انشاءاللہ ہم لوگ، کیونکہ ہمیں ایک وابستگی رہی ہے بہت عرصہ آپ کے ساتھ میں، جتنا بھی بہت سے مطلب بہت اچھا خاصا وقت آپ کے ساتھ میں گزرا، اور ایک تعلق آپ سے رابطہ تھا فون کے ذریعے سے. جب کبھی ہم بیلگام میں نہیں ہوتے تو فون کے ذریعے سے رابطے میں رہتے تھے، اور بہت سارے کام میں شریک تھے. انشاءاللہ آپ کو ان کی حیات کے بارے میں کل پتہ چل جائے گا. کل انشاءاللہ ان کی حیات کے تعلق سے ہم اپنا تاثرات پیش کریں گے، اپنا خراج عقیدت آپ کو پیش کریں گے انشاءاللہ. تو آپ اس میں شریک رہیے. چونکہ آپ کی فاتحہ ہے تو آپ کے دونوں فرزندان صاحبزادگان حبیب ابو بکر بن منیر پاشا باشیبان اور حبیب عبداللہ بن منیر پاشا باشیبان حفظہم اللہ، وہ بھی انشاءاللہ سلمہم اللہ ویوفقہم، وہ بھی انشاءاللہ شریک رہیں گے وایا آن لائن آف کورس انشاءاللہ. تو بہت اچھا ایک ماحول رہے گا. آپ تمام 11 بجے انشاءاللہ شروع ہوگا، تو آپ اس کو ٹیون ان کریے. یوٹیوب چینل ہے، ہم اس کی لنک آپ کو بھیج دیں گے. اگر کسی کو نہ ملے تو جس کے بھی وایا اگر آ رہی ہے، یا کسی کے پاس کانٹیکٹ ہے تو ہم سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کیجیے، یا ریاض احمد صاحب سے کانٹیکٹ کیجیے، حجاء الدین اشرفی صاحب سے کانٹیکٹ کیجیے، یا کانٹیکٹ ہے، یا مولانا مشتاق احمد اشرفی صاحب، یا زاہد صاحب، محمد زاہد صاحب، یہ بھی ہیں. یہ سب انشاءاللہ ان کے سب کے پاس میں ہے. آپ جس کے بھی کانٹیکٹ کو ایزیلی مل سکے، آپ ان کے ذریعے سے اس کے اندر لنک شیئر کر لیجئے اور شریک رہیے. وصلی اللہ علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ بارک وسلم، وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیرا کثیرا.